عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں جانے دو، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں اپنی عبادت کو چھوڑ دو، زمین و آسمان میں رہنے والے فرشتوں تمام معمولات کو ترک کر دو۔ میرے نبی کے امتیوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، جھولی پھیلانی شروع کر دی۔ اور میرے فرشتوں جو کچھ یہ مانگتے ہیں تم سارے فرشتے اس پر آمین کہتے چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت انا اجزی بہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جب نماز کا بدلہ دلوایا جائے گا آواز آئے گی اٹھو اور فلاں فرشتے نماز کا بدلہ جنت میں مکان دے دے، محل دے دے، نہر دے دے، دودھ کی نہریں عطا کر دو، شہد کی نہریں عطا کر دو، حوریں عطا کر دو، غلمان عطا کر دو، باغ و بہار دے دو، فلاں چیزیں عطا کر دو، سرخ یاقوت کی بنے ہوئے مکان دے دو، سبز یاقوت کی بنے ہوئے محلات دے دو، زعفران مشک و عنبر کا گارا جن مکانوں میں لگا ہوا ہے وہ محلات عطا کر دو۔ جب آئے گی روزے کی باری آواز آئے گی اور رضوان جنتی ہٹ جا، اور فرشتوں تمہارے بس کی بات نہیں، میرے روزے کا بدلہ جنت میں نہیں، حوریں نہیں، غلمان نہیں، محلات نہیں، نہریں نہیں، اور میرے بندے میرے لیے تو نے روزہ رکھا تھا، آ جا روزے کا بدلہ میری ذات خود موجود ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے، تو میرا بن گیا میں تیرا بن گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے، ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے، عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا زندگی میں مل گیا اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک روزے
بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کی ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی۔ دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔ بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں حد چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے۔ پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا۔ جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے، رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے، فرشتوں جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا اثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت و جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمایا۔ کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے، ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے۔ کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی، جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، تلوار لی، اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں
بہانے بناتے ہیں لوگ, مجھے فلاں بیماری ہے, مجھے فلانی بیماری ہے. بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں, موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم یرید اللہ بکم العسر. پروردگار عالم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے. ولا یرید بکم العسر, وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا. ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو, کھانا نہ کھاؤ, بیوی کے پاس نہ جاؤ, اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم. مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں, اے میرے نوری فرشتوں دیکھو, میں نے پیٹ لگا رکھا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں. میں نے پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے, جگر میں آگ لگی ہوئی ہے, پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے, مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا. دل میں بیوی کی محبت ہے, بیوی کا کتنا جذبہ ہے, کتنی مربت ہے, سامنے بیٹھی ہے, میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں, قریب نہیں جاتا. اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے, جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے, جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے, اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی. بات تو اس کی رضا کی ہے. اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا, اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ. اپنی اپنی زندگی کا, اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ, سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی, عمر ساری گناہوں میں برباد کی, ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی. آج تو مالک بنے سارے مال کے, جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے, روزے کی پرواہ نہ کی, نماز کی پرواہ نہ کی, قرآن کی پرواہ نہ کی, آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے, امی جان کا دم نکل رہا ہے, بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے, بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے, جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے, کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے. کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے, ادھر آواز آتی ہے, او میرے بندے نماز روزہ پورا کر, زکوٰۃ ادا کیا کر, حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر, اپنے والدین کی فرما برداری کر, کسی کا حق کھانا, حرام سے بچنا تیرا کام ہے. قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے. ہر دروازے سے آواز لگے گی. کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا, کس قدر ہمت تھی, کس قدر جرأت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں, جنگ ہے, لڑائی ہے, مقابلہ ہے, روزہ نہ رکھو. لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا, ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے, تیاری کر رہی ہے. ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی, آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں.
حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے، جہاد کی تیاری ہے، کفر اسلام کا مقابلہ ہے، اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے۔ بھائی پیسہ میرے پاس نہیں، روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں، ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں، مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے اس جنگ میں، اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے۔ آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں، شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے، میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت آتی ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے، آپ ان کو قبول فرمائے، آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں، میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما۔ میدان جنگ گرم ہے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے، بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے، اس کی بڑی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے، ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا۔ سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 بچے ہیں جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں، ماں نے پیش کیے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے۔ اولاد ہو تو ایسی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چچا جان ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب، تم کیا لوگے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے، کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا، شہید ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ صحابی کہتا ہے ادھر دائیں طرف والے نے آگ کا اشارہ کیا، ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا، میں نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ سرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرا دایاں بایاں پاسا خالی ہو گیا، بجلی کی طرف دونوں دوڑ گئے، اور حالت یہ بنی کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے۔ تم کیا چیز لے کر حملہ کرو گے، تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے، بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ تیغ و تلوار نہیں ہے، شہنشاہ کائنات کے فرمان پہ یقین کرنا ہمارا سہارا ہے، یہی ہتھیار ہے، یہی ساز و سامان ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، بچوں نے نیچے گرا لیا، اور صحابی کو آواز دی ہمیں گلا کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، جلدی آؤ اس کافر کا گلا کاٹو۔ صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلا کاٹنا شروع کیا۔ تھا کافر، تھا بڑا بہادر، بزدل نہیں تھا، ڈلا ملا نہیں تھا،
کہنے لگا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، جب سر رکھے جائیں گے تاکہ صاف معلوم دے کسی سردار کا سر ہے۔ صحابہ کرام کے بچوں نے ابو جہل کو کاٹ مارا۔ رمضان کا مہینہ تھا، جنگ بدر تھا، خداوند عالم نے 5000 فرشتے بھیج کر صحابہ کرام کی امداد کی۔ آج ہم ایمانداری، انہوں نے جنگ کیا، انہوں نے کافروں سے رمضان کا مہینہ منوایا، آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے، سگریٹ پیتے پھرتے ہیں، کھلے بندوں چائے پیتے ہیں، بوتلیں ڈھکارتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اسلامی حکومت ہو، ان کو کوڑے مارے جائیں، ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اور رمضان کی توہین کرنے والوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں، خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا؟ صحابہ کرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا، گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں، تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ کیا معلوم کل کون؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو، کتاب میں نہ ملے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو، علامہ فرماتے ہیں، یاری والا پیر کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، محبوب سبحانی فرماتے ہیں، جس آدمی نے، جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی، فنکاحها باطل باطل باطل، فرماتے ہیں نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اولادھا حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ بڑے پیر کا نام لینا سوکھا، مسئلہ ملنا بڑا اوکھا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ علامہ شیخ کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اخیر میں جا رہا ابھی تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے، حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ پرواہ نہیں کرتا آج مردوں، چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگاڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا؟ میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا، نہ تیری ماں چھڑا سکے گی، نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا زمیندارہ چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا۔ جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا۔ اسلام کو مذاق نہ بناؤ، رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو۔ تاجروں، دکانداروں جو رمضان المبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا بجز بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تاڑتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں۔ جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی وال ہوتی ہے، ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا، نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کرنے ہیں۔ جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے، بخشنے والا ملا کہتا ہے جاؤ میں معاف کیتے، اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا۔ سود 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہو گئی۔ کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ، خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں، قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا، تو اتنا مجبور ہو جائے گا، اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں، اسی لیے عورت کہتی ہے پی کی جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، پی کی جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ میں خدا تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، یرید اللہ بکم اليسر، میں نے تو گناہوں کو بخشش کے لیے بھٹی بنائی تاکہ تیرے گناہ صاف ہو جائیں، تیری خطائیں معاف ہو جائیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرا نام بلند کرتا ہے، میرا نام بلند کرتا ہے، اس سے بڑھ کر خدا اور کیا دے گا؟ فرمایا ایک روزہ تو تو نے رکھ لیا اور 100 آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا، فرمایا کہ تیرے نام اعمال میں 101 روزہ رکھنے کا ثواب لکھا ہے، اور جنہوں نے افطارا ہے ان کے ثواب سے کمی نہیں، کیونکہ اللہ میاں کا کوئی کام ایسا نہیں جو کسی سے چھین کر کسی کو دے۔ اور ایک اور مسئلہ سنتے جاؤ، مثلا مسجد میں
10 چیزیں روزہ افطار کرنے کے لیے لوگوں نے ثواب کی نیت سے بھیجے. اب ظاہر بات ہے کہ روزہ تو آدمی ایک ہی سے افطار کرے گا. اگر کھجور سے افطار کیا تو پانی بعد میں, اگر پکوڑے سے روزہ افطار کیا تو پانی بعد میں, اگر سموسے سے پہلے روزہ افطار کیا تو دوسری میٹھی چیزیں بعد میں. تو ثواب تو اسے ایک کو ملنا چاہیے نا, قانون کے اعتبار سے, اصول کے اعتبار سے, کہ جس کی چیز سے روزے دار نے روزہ افطار کیا اس کو ثواب ملے, اور جو بعد میں پیٹ بھرنے کے لیے کھائی اس کو نہ ملے. اللہ نے فرمایا نہ ہے فرشتوں, میں سخی ہوں جو ٹھاک ٹھاک کے دل دیا کرتا. جس نے ثواب کی نیت سے بھیج دیا میں نے سب کا قبول کر دیا. اس لیے کہ میں تو نیتوں کو دیکھتا ہوں, میں تو ارادوں کو دیکھتا ہوں, میں تو اخلاص کو دیکھتا ہوں. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. او میرے بندو, تم میرے قریب آؤ, مجھے پکارنے والے بنو, مجھ سے مانگنے والے بنو. انی فإنی قریب, میں بڑا قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. مانگو مانگو, جھولیاں پھیلاؤ, طلب کرو, ساری رات قرآن پڑھو, سارا دن تلاوت کرو. میں خدا تمہاری ہر حرکت کو ہر وقت دیکھ رہا ہوں. مجھے یقین ہے تو قرآن کا شہدائی بلکہ مر جا, میری ذمہ داری ہے. جہنم کی آگ تیرے قریب نہیں آ سکے گی. ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا کہ روزے دار کا بدن جلانا جہنم سے حرام ہے. پر روزہ بھی وہ روزہ ہو جس کو حقیقت میں روزہ کہتے ہیں. کان کا روزہ, کنجریوں کے گانے نہ سنو. آنکھ کا روزہ, لوگوں کی بہو بیٹیوں کو نہ مارو. زبان کا روزہ, جھوٹ نہ بولو, گالی نہ دو, گیت نہ گاؤ. مگر آج کل تو بابا اصل تو کوئی رکھتا ہی نہیں, اور کوئی رکھ لے تو جب تک اس کے روزے کا گڑا گرک نہ کر دے چین نہیں آتی. اتنا گانا بجانا. مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس وقت اپنے ایمان کا خیال کرنا جب ہر گھر ناچ گھر بن جائے گا. ہر گھر سے کنجری کی آواز آنے لگے گی. لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے, درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں مریں گے, کنجریوں کے گانے گاتے ہوئے مریں گے. میں حکومت سے مطالبہ کروں گا. ہمیں تو کہتے ہیں کہ سیاسی بات نہ کرو. افسروں, تم بھی مسلمان ہو, تم نے بھی مرنا ہے, تم نے بھی قبر میں جانا ہے, تم نے بھی حساب و کتاب دینا ہے. رمضان المبارک میں خاص طور سے گانے بجانے پہ پابندی لگا دو, شاید اللہ کو تمہاری یادہ پسند ہے. روزہ سب پہ فرض ہے, یہ نہیں کہ غریبوں پہ فرض ہے اور امیروں پہ نہیں, افسروں پہ نہیں. ہر افسر پہ روزہ فرض ہے, بلکہ زیادہ ذمہ داری افسر ہے. لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, دین سے اتنے دور چلے گئے, اتنے دور چلے گئے. جو کہتے ہیں ہم بابو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا, یہ روزہ, نماز, یہ عبادت, یہ قرآن, یہ تو ساری کی ساری ملا گیری ہے. جب یہ بیٹھتے ہیں لکھے پڑے لوگ, آخر جی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا. ہاں بھائی, مولوی سے برا کون ہوگا اس دنیا میں. تیری ماں کا نکاح پڑھایا, جب تو پیدا ہوا تیرے کانوں میں اذان دی, اور جب تو مرے گا جنازہ پڑھائیں گے, تو مولوی سے برا کون ہو سکتا ہے. اندازہ لگاؤ, ذہنیت تو دیکھو. تو خداوند عالم نے اعلان کر دیا,
خدا جس کو برکتوں والا مہینہ کہے، خدا جس کو رحمتوں والا مہینہ کہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رمضان المبارک کا اتنا ادب فرمایا، احترام فرمایا، اس کی عظمتیں فرمائی اور صحابہ کرام کو اس کی رات دن تعلیم اور فرمایا 4 چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کرو رمضان میں. 4 چیزوں کا خاص طور سے رمضان میں اہتمام کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کام بھی کرے جاؤ، کلمہ بھی پڑھے جاؤ، استغفار کرے جاؤ اور جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو. یہ 4 کام کرنے کے ہیں. اسی طرح سے فرمایا پیروں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے. یہ غلط بات نہ سوچو. جو آدمی ان عظمتوں کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اس شان کے ساتھ روزے رکھتا ہے، قرآن پر اس کا ایمان اور یقین ہے اور قرآن کی عظمتوں کو نبھاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم اگر بعض گناہوں کی وجہ سے اس کے پڑھنے والا دوزخ کی طرف بھیج دیا گیا، اللہ کا کلام اللہ کے دربار میں کھڑا ہے. اللہ پوچھتا ہے کیسے؟ جواب کرتا ہے الہی میرا پڑھنے والا جہنم کی طرف بھیج دیا گیا، میری غیرت گوارا نہیں کرتا. یہ وہ قرآن ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 3 مرتبہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے پھانسی کا حکم دیا گیا، 3 مرتبہ زہر دیا گیا، 10 سال سے زیادہ جیل کاٹی. انگریز کا زمانہ ہے، شاہ جی جیل میں ہے، کنک پیسنے کے لیے ملتی ہے. شاہ جی صبح کو پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن انتظامیوں کو شبہ ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا. ایک دن پچھلی رات ہوئی سکھن جیل نے آ کے کوٹڑی پہ چھاپا مارا. دیکھتا کیا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے. چکی خود بخود چل رہی ہے. اس نے پوچھا شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے. یہ تھے ولی. ہاں، اور ایسا ولی آپ کو بتلاؤں، کسی نے دارالعلوم میں قرآن یاد کیا، کسی نے اشرف العلوم میں قرآن یاد کیا، کسی نے مظاہر العلوم میں قرآن یاد کیا، کسی نے خیر المدارس میں کیا، کسی نے تعلیم القرآن میں کیا. ایک جوان ایسا ہے جس نے مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں مکئی پیستے خدا کا قرآن یاد کیا. مکئی پیستے خدا کا قرآن. مولانا حسین احمد مدنی سبقت رحمۃ اللہ علیہ، ایسا مقدمہ والا جوان جس نے روزہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 16 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھی. 70,000 سے زیادہ شاگرد صرف عرب میں ایسا ہے مدنی. کوئی معمولی بات نہیں. تم کیا جانو مدینے کی قدر جو ہمارے اکابر جانتے ہیں. اب کہ جب حج پہ لوگ جائیں گے نا، تمہارے ماما چچے تائے پھوپھا ماں سارے جب حج کو جائے تو پاس کھڑے ہو کے کچھ دعا کرائے، ساڈا ماما واپس نہ آئے، سارا مدینے میں رہے. یاد مرے سے منہ سے آ کے گھروں کھانا نا. جب پہلے حج کو لوگ میں نے ملتان شہر سے پرانا خطیب تھی گیا 29 سال کا، چھیتری دعا واسطے میں تو بھی رہے. بس میں دعا منگتا یا اللہ مدینے کا ادب نصیب فرما، بیت اللہ کے ارکان نصیب فرما، عظمت عطا فرما. اور جڑا حاجی سیرے پاس کھڑا ہوں اور میں بس منہ کر کے آتا ہے یہ دعا منگا ہے انشاءاللہ خیر نال والا. اگر کیا نہیں ورنہ کا فکر پہلے سے آیا. وہ تو ایک ہی جوان تھا جو اس طرح سے دعا کرتا تھا اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. الہی تیری راہ میں
مجھے شہادت عطا فرما. کتنے بڑا پیر ہوئے, بزرگ ہوئے, امام ہوئے, فجر سے پہلے آزمائش کر گئے. جیسے امام صاحب نے کال کر کے دعا منگا ہے, ساڈا امام بڑا نیک ہے, سالہ شہید تھی بنی, اللہ کرے کو شہید کرے. چار عمرے لی آگے تو میرا دشمن کی تھوڑا دکھا. ہم کیا کریں جانے شہادت. جاؤ, اگر شہادت کی قدر پوچھنی ہے تو فاروق کی قبر سے جاتے ہیں. اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا, میرے محبوب کے شہر کا دفن عطا فرما. آواز آئی, محبوب کا شہر نہیں, اگر تجھے دور دفن کر دوں گا میرا محبوب رنجیدہ ہو جائے گا. تجھے تو اپنے محبوب کے پہلو میں جگہ دوں گا, تو دیدار کرتا رہے اور وہ تجھے دیکھ کر اپنا جگر ٹھنڈا کرتا ہے. فرمایا فاروق تو نے مانگ تو لیا, پر یاد رکھے کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد پہاڑ کا پتھر آئے گا, کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی فاروق کی باری. شہادت دینے کے لیے نبی کا مسلح آئے گا, نبی کا مسلح آئے گا, نبی کا منبر آئے گا, نبی کا محراب آئے گا, نبی کی مسجد آئے گی, مدینہ منورہ آئے گا, فجر کی نماز آئے گی, خدا کا قرآن آئے گا. فاروق نماز پڑھا رہے تھے, خنجر لگے, شہید ہو گئے. کیا قدر جانے کا. مساجد کو چمکانے کا انتظام فاروق اعظم نے کیا. تراویحوں میں قرآن کریم, میں یہ کہتا ہوں ساری امت قیامت تک کی جتنی تراویحوں میں قرآن پڑھے گی ساریوں کا ثواب فاروق اعظم کی مقدس کو پڑھے. صحابہ نے قرآن کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیا. ایک ہم ہے, اگلے دن میں ایک جنازے سے گیا تو ایک بندہ قرآن چاہیے کھڑا ہو گئے, آخر جنازہ ہی سے چلو بنا رہا. میں نے کیوں یہ کوئی بات نہیں کرے قرآن کا, آخر سے عید ایک فلم تھی نا, بل باقی کی قرآن کو جھنڈے بنائے کھڑے, ساری زندگی نہیں کرا, عظمت نہیں کی. رمضان غیر رمضان میں پرواہ نہیں کرتا. ہندوستان کا ایک آدمی لندن پڑھنے گیا, واپس آیا, رمضان کا مہینہ تھا, سب کو اطلاع تھی, گھر والے سارے اسٹیشن پہ آئے ہوئے تھے. باپ نے دیکھا تو ڈبل روٹی کھا رہا ہے. وہ شرم سے ہمارے باپ کہنے لگا, بیٹا رمضان کا مہینہ. نے کہا کیا ہوتا ہے رمضان؟ بیٹا مہینہ ہے, ادھر بڑی 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 مارک بڑی دو کدھر ہے. انہوں نے کہا تیرا گناہ نہیں ہے, گناہ میرا ہے. نہ میں لندن بھیجتا, نہ تو میرا باپ بھر کے آتا. ارے چپکے چپکے یوں سب کو نہیں کرتا. خدا سے چوری کر سکتے ہو, لیکن اللہ کی موت سے چوری کر کے کہاں جاؤ گے, بچ کے کہاں جاؤ گے خدا کے پیر سے. روزے کی بے ادبی کرنے والوں, خدا کی قسم خدا کا قہر آ جائے گا. شاعر اسلام میں سے ہے رمضان, اس کی توہین کرنے والا کبھی نہیں بچ سکے گا. ایک حدیث آخری سن لو, پلے باندھ کے لے جاؤ, انشاءاللہ قبروں میں کام آئے گی. جناب مدنی کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہر وقت ہائے ہائے ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جو آقا کا ہر وقت دیدار کرتے. جمعے کے لیے ممبر پہ چڑھنے لگے, پہلی پیری پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. دوسری پر قدم رکھا, فرمایا آمین. تیسری پر قدم مبارک رکھا, فرمایا آمین. صحابہ نے فوراً جمعے کے بعد پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے یہ نئی چیز دیکھی, یہ کیا مطلب تھا؟ فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے مدینہ منورہ میں, میرے ممبر پہ کھڑے ہو کر جبریل نے بدعا کی, یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے,
جائے تباہ ہو جائے کچھ نہ رہے اس آدمی کا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو. رمضان کا مہینہ آئے اور پھر بھی بخشش نہ ہو اس کی. حضور سمجھتے میں نے آمین کہی. اب اللہ تعالیٰ اور جبریل کی بد دعا ہو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہو. کیا شک ہے اس کی بربادی میں. پھر فرمایا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں پورا ماں باپ کوئی سا زندہ ہو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. حضور نے فرمایا آمین. نوجوانوں ماں باپ کی خدمت کیا کرو. عمر میں برکت ہوتی ہے, کاروبار میں برکت ہوتی ہے. ماں کی بددعا سے بچے. ماں کی انگلیوں نے اگر بددعا کر دی تیرا بیڑا غرق ہو جائے. اصل میں لوگوں کا بھی کیا گناہ ہے. ماں جس بچے کو اسکول بھیجتی ہے نا, صبح اٹھ کر اسے نہاتی ہے, دھلی ہوئی وردی پہناتی ہے, کپڑے پہناتی ہے, سرما سیائی کرتی ہے, تیل کنگھی کرتی ہے, بستہ دیتی ہے, نئے چپل پالش کر کے دیتی ہے, اور وہ اسکول پڑھتا پڑھتا بچہ اتنا استاد ہو جاتا ہے 2-4 روپے مارے بغیر نہیں جاتا. کبھی کہتا ہے میں نے سیائی کی پڑیاں لینی ہے, کبھی کہتا ہے سلیٹی لینی ہے, کبھی کہتا ہے میں نے کاپی خریدنی ہے. اور بچہ اتنا ذہین ہوتا ہے, یاد رکھتا ہے میں نے چوتھ کیا بہانہ کیا تھا, کل کیا کیا تھا, پرسوں کیا, اور بھی کوئی بہانہ نہ ملے تو کہتا ماسٹر نے چندہ مانگا. اسی ماں کا ایک بچہ جو قرآن پڑھنے جاتا ہے صبح سے ایک طرف کھڑا ہے, یہ لگی ہوئی ہے انگریز کے چیلے کے پیچھے. اگر کبھی اس نے کہہ دیا ماں میرا بھی منہ دھوتے استاد مارے گا, مجھے دیر ہو گئی, میں نے مسجد میں قرآن پڑھنے جانا ہے. آخر مسیح کی ڈیوٹی کا ہی نہیں من مسیح اٹھائی ہو گئی استاد اس کے ساتھ بیٹھا ہوں کو آ کے تیرا منہ دھو دے. قرآن کا اکرام پہ اسکول پڑھنے والے واسطے 10 وردیاں, 10 چپل, جوڑے جوتیوں کے, اور قرآن پڑھنے والا بچہ سارے سال ننگا پھرتا ہے. نہ ماں کو شرم آئی نہ باپ کو حیا. ماں کو شرم آئی باپ کو حیا. ایمانداری سے بتاؤ جو ماں قرآن کی یوں بے ادبی کر رہی ہے اسے قرآن کا ثواب ملے گا؟ بچوں کے ذہن کو ماں خراب کرتی ہے. انہوں نے بٹھایا نانی آئے گی اپنا کاکا کے بھی کلاس پڑھتا ہے اکیلا میں اللہ پاک کرے, اللہ افسر بناوے, اللہ کرے بندہ لہو رت پینا نہ بنے. بڑی دعا کر دی ہے بڈھا. کہڑی مائی ہے جیڑی آ کے پوچھے؟ ایمانداری کی گل ہے, سارے پانی پر دے اندر تو بڑھیا یہ دعا مانگی ہوں گیا سن. پوترے کے سر سے ہاتھ رکھ کے پوترا تیری عمر لمبی ہو گئے, قرآن پکا, میں تیرا مسلح سن کے مرا. نانی دوترے کے سر سے ہاتھ رکھ کے یہاں دعا مانگتی تھی, چھتی قرآن پکا دوترا میرے نواسا تیری نانی خدا کرے تیرا قرآن سن کے مرے. تو ہوں تو ماشاء اللہ میرے کو ایک بندہ ہے ایک دن اکیلی دادی صاحبہ فوت تھی گئی, آج بختی سے دعا کرائے. میں خبر بیمار تھی آخر نہیں تھی, میں خبر پٹھاؤ ڈگ پی آخر نہیں, میں خبر ٹیلی ویژن دیکھتی پہلی سی بیٹھی بیٹھی لیٹ نہیں جفا کے میں گوے ڈانڈی کی قبر سے لکھ کھڑا حضرت ٹیلی ویژن شہید رحمت اللہ علیہ. ٹیلی ویژن شہید رحمت اللہ علیہ. ایک موت کتنے آئی بٹھر دی خدا ہدایت دے جوانوں کو بڈھیاں کو. سفید داڑھی سفید سردے بال کوئی پاسا لگیا ہوا, تھوڑے جوتی سوٹ سیندا بیٹھا ہے نا, چلو منہ کر کے دل کے اندر کنڈری گھسڑی بیٹھی ہے, لائی بیٹھا اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور تم ابھی سوئے ہوئے ہو. اللہ والوں کی نرالی شان ہے, نرالی عظمت ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ
राजस्थान के टिब्बे पे कुरान लेके अकेला बैठा था, लेकिन जिस दिन जनाजा उठा 90 लाख काफिर मुसलमान बन के कलमा पढ़ रहा था। बड़े बड़े मुकद्दरों वाले लोग आए, मुकद्दरों वाले लोग न डरे न दबे न घबराए न पीछे हटे। बेशक और सच्ची बात है, हम तो उन बुजुर्गों के गुलाम हैं जो सहाबा किराम के सारे मिशन के वारिस। में रोजा रखो, रात को तरावी पढ़ो, सजदे करो, मुझसे इमदाद मांगो, मुझसे तामुन मांगो, बख्शिश मांगो, मैं तुम्हारी बख्शिश के लिए तैयार हूँ। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कामयाब है वो लोग जिनकी रातें सजदे में, क़ियाम में बीत जाती हैं, अल्लाह अल्लाह में कट जाती हैं, इस्तिग़फ़ार में कट जाती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने में कट जाती हैं, अल्लाह से झोली फैलाकर मांगने में जिनका वक़्त बसर हो जाता है, उन्हें और क्या चाहिए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर अमल का बदला फरिश्तों से दिलवाया जाएगा। नमाज का बदला जिब्रील तुम दे दो, ज़कात का बदला फला फरिश्ते तुम दे दो, इतने सुर्ख याकूत के मकानात दे दो, फला चीज का बदला सब्ज याकूत के महल्लात दे दो, फला अमल का बदला सुर्ख याकूत के मकानात दे दो, सोने चांदी की ईंटों के बने हुए महल्लात दे दो, फला अमल के बदले में कस्तूरी मुश्क अंबर के गारे के बने हुए महल्लात दे दो। लेकिन जब आएगी रोजे की बारी, अल्लाह पाक फरमाएंगे, फरिश्तों मेरे और मेरे बंदे के दरमियान से हट जाओ, हर अमल का बदला तुम्हारे हाथों से दिलाया जा सकता है। रोजा ऐसी इबादत है, तुम्हारे हाथों से इसका बदला दिलवाना मेरे रोजे की तौहीन है। बदला मेरा बंदा लेगा, मैं खुदा अपने हाथ से दूंगा। जज़ा मैं अपने हाथों से दूंगा। रोजे का बदला सुर्ख याकूत के महल्लात नहीं, सब्ज याकूत के महल्लात नहीं, सोने चांदी की ईंटें नहीं, मुश्क अंबर ज़ाफ़रान के गारे के बने हुए महल्लात नहीं, दूध और शहद की नहरें नहीं। फरमाया जन्नत में वो हूरें हैं कि अगर एक हूर दुनिया में थूक दे, पूरी दुनिया उसमें खुशबू की वजह से बेहोश हो जाए। हदीस पाक में आता है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अगर किसी हूर की जूती का तस्मा एक सुई के नाके में से दुनिया में नजर आ जाए तो पूरी दुनिया बेहोश हो जाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे बंदे का जो रोजा है, लाखों हूरें रोजे का बदला नहीं हो सकती, रोजे का बदला तो मैं अपने हाथ से दूंगा। और तवज्जो फरमाना, आगे फरमाया, मेरे बंदे रोजे का बदला न जन्नत है, न नहर है, न हूरें हैं, न गिलमान है, न बहिश्त है, न फिरदौस है, कुछ भी नहीं। मेरे बंदे तूने रोजा मेरे लिए रखा, रोजे की जजा, रोजे की बदला, रोजे का बदला मेरी जात मौजूद है, मैं तेरा खुदा हूं, तू मेरा बंदा है। आजा, जो अपने खुदा से मांगता वो मांग ले। फरमाया पूरा जन्नत भी रोजे का बदला नहीं। क्यों? कि गर्मी के मौसम में मुंह में पानी लिए बैठा है, गले को घोट रखा है, कतरा नीचे न चला जाए। अल्लाह फरमाते हैं, कोई नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था, मैं देख रहा था मेरा बंदा मेरी वजह से कितना एहतियात कर रहा है। जो इतनी खुफिया इबादत हो, जो इतनी मख्फी इबादत हो, जो इस कदर अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाली इबादत हो, फिर उसकी जज़ा और उसका बदला भी बहुत अहम होना चाहिए। इसलिए खुदावंद करीम ने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन में इस्तक़बालिया दूंगा। सुभान अल्लाह, सारी दुनिया परेशान होगी, तबाह हो रही होगी, पसीनों में गरक और डूबी हुई होगी, लेकिन रोजा रखने वालों को मैं खुदा इस्तक़बालिया अरश के साए में दस्तरखान बिछाकर उनको मेहमानी दे रहा हूँ। सुभान सुभान। कोई मामूली बात नहीं है। भूखा प्यासा मारना मकसूद नहीं है खुदा की जात का, बल्कि तेरे दर्जात बढ़ाना मकसूद है। इसलिए मकर करना ठीक नहीं, बहाने रोजे खाना ठीक नहीं। अजी बाल खीर पींदा खड़े,
बाल दूध पीता है, बाल दूध पीता है फिर क्या करे? अगर रोजा रखने से बाल मरता है तो मर जाए, और मरेगा नहीं इंशाअल्लाह। हमने आज तक नहीं सुना कि किसी औरत की गोद में बच्चा था और उस औरत ने रोजा रखा लिहाजा बच्चा उसका मर गया या वो औरत मर गई, बिल्कुल नहीं। या आप कसम खाकर मस्जिद में बैठे बता दें कि फला सड़क पे हम जा रहे थे, एक आदमी मरा पड़ा था और लोग ये कह रहे थे कि इसने रोजा रखा था इसलिए मर गया। रोजा रख करके नहीं मरता, कोई नहीं मरा रोजे की वजह से। हजारों एक्सीडेंटों में लोग रोजाना मर रहे हैं, हादसों में लोग रोजाना मर रहे हैं, बीमारियों के बहाने में ऑपरेशन रूमों में लोगों के जनाजे उठ रहे हैं, लेकिन रोजे की वजह से कोई नहीं मरता। इसलिए हर मर्द औरत को कदरदानी के साथ रोजा रखना चाहिए, वरना पछताओगे, मार खाओगे। फरमाया वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरा बंदा पूछता है तो मैं तो अपने बंदे के बिल्कुल करीब हूं। बंदा खाता है पीता है, मैं देख रहा होता हूं, उसके दिल में जो इरादे पैदा होते हैं मैं वो भी देख रहा होता हूं, वो उसकी जो जुबान से बात निकलती है मैं खुदा वो भी सुनता हूं, देख रहा हूं। हासिल गुफ्तगू का ये है कि रमजानुल मुबारक तो बरकत ही बरकत का महीना है, रहमत ही रहमत का महीना है, सुकून ही सुकून का महीना है। सहाबा इकराम इस महीने के लिए इस कदर रोया करते थे, जब ये गुजर जाता था आकाश शायद फिर रमजान का महीना आएगा या नहीं आएगा। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी अजमत फरमाते रमजान की कि हर वक्त चुकन्ना रहते, होशियार रहते और रंग पीला पड़ा रहता। ऐसा मालूम होता चेहरे से जैसे कोई फिक्र सवार है, और जब भी पूछा काली कमली वाले क्या बात है, फरमाया रमजान का महीना आ गया, रमजान का महीना। कुछ लोग रोजा रखते हैं तो नमाज जाया कर देते हैं, सब्जी आंख बनवाई तो खब्बी फोड़ दी, खब्बी ठीक कराई तो सब्जी को ऐसी तैसी फेर दी। नमाज अपनी जगह फर्ज है, रोजा अपनी जगह फर्ज है, बेशक। मत गलती करो। रमजान में रोजा रखकर सुबह की नमाज अक्सर औरतें अक्सर मर्द जाया कर देते हैं, इतना बड़ा गुनाह मिलेगा जैसा कि हजारों नमाजें कजा कर दी हो, लाखों नमाजें कजा कर दी हो। बिल्कुल पेटेंट होकर की नमाज अदा करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो। जिब्रील अमीन हर रमजान में आकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ आके दौड़ करता था हर रमजान में। जिब्रील यानी हुजूर को अपना कुरान सुनाते थे जिब्रील, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना करते थे, कभी कोई लफ्ज रह ना जाए, कभी कोई लफ्ज रह न जाए। जो कुरान जिब्रील ने पढ़ा हो, जो कुरान अल्लाह के पाक की जुबान में अदा फरमाया हो, जिस कुरान को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र पढ़ा हो, जिस कुरान को 1,29,000 सहाबा किराम ने पढ़ा हो, जिस कुरान को कुतुबों अब्दालों और गौसों ने पढ़ा हो, जिस कुरान की तिलावत रात दिन इमामों ने की हो, जिस कुरान की तिलावत रात दिन अवतारों ने की हो, वो कलाम कितना पाकीज़ा होगा, वो कलाम कितना शान वाला होगा, वो कलाम कितना अजमतों वाला होगा, शान वाला होगा। सहाबा किराम ने इन चीजों पे अपनी जान कुर्बान कर दी, जान कुर्बान। एक एक नबी के हुक्म को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ी तो परवाह न की। और वो तो ऐसे लोग थे कि सारी रात एक सहाबी ने इबादत की। ये भी सुन लो, कोई रोजा रखने वाला तरावी पढ़ने वाला फख्र न करे। उम्मीद करता हूँ आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। दोस्तों, बयान अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट बयान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।